23واں پارہ ومالیہ۔ آپ سب کو اہلاً وسہلاً مرحبا خلاصہ قرآن ہمارے جرنی آف قرآن میں 30 دن کے۔ آج ہمارا 23واں سپارہ ہے جس کے اندر 4 صورتیں ہیں بڑی، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر۔ یہ ہم جو پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین، میں وہ باتیں بھی بتلاتا ہوں کہ سورہ یاسین کیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کی باتیں کیا ہیں اور اس سورہ یاسین کے اندر کیا ہے۔ اس سپارے کا اللہ تعالیٰ نے جہاں سے آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں سے اللہ نے اس سپارے کا اس آیت سے آغاز کیا ہے۔ سورہ یاسین قبرستانوں میں پڑھی جاتی ہے، بسوں میں، گاڑیوں میں، گھروں میں سنریاں بنا کر، اور لوگوں میں معروف ہو چکا ہے کہ یاسین پڑھی جائے۔ بے شک اللہ کا قرآن ہے، بے شک اس میں بڑی اللہ کی تعریفات اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کی صورت ہے، لیکن جو باتیں معروف ہیں یا جنازوں پر یا کسی اور جگہوں پر یاسین پڑھ کر بخشوانا، اور جس طرح سورہ یاسین کو الگ سے ایک رتبہ دیا ہوا ہے، صحیح حدیث میں ایسی کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی، لیکن اللہ نے جس میں باتیں کی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ یاسین کو 1 نمبر سے 6 نمبر آیت تک پڑھیں گے نا، اللہ نے اس میں توحید، عقیدہ، آخرت کی مثالیں دے کر انسانی عقل سے کہ آخرت کیا ہے، اس پر ایمان کیا ہے، اللہ نے استدلال دے کر وہاں پر سمجھایا۔ پھر ساتھ اللہ نے اس میں قرآن مجید کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شروع آیات میں بتلایا کہ یہ ہم نے اس لیے نازل کیا آپ آگاہ کریں لوگوں کو، جن کے پاس نبی آگاہ کرنے کے لیے نہیں آیا آپ آگاہ کر دیں انہیں کہ اللہ کیا ہے، شریعت کیا ہے، خیر کیا ہے۔ یعنی آگاہی نہیں ہے نا، پھر قبرستانوں میں پڑھو، گاڑیوں میں لٹکاؤ، برکت کہو، جو کہو، قرآن کی آگاہی نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے باعث رحمت نہیں ہے۔ قرآن رحمت اس کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اس اگلی آیات میں 15 سے 27 نمبر آیت تک اللہ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا، وہ بستی جس میں 3 بڑے انبیاء ہیں۔ ایک نے آ کر سمجھایا، لوگوں نے ان کی نفی کی، جھٹلا دیا۔ دوسرا آیا، شہید کر دیا۔ تیسرا پیغمبر آیا تو اسے کہتے کہ آپ منحوس ہیں، معاذ اللہ، دعوت دینا چھوڑ دو ہمارے اندر۔ تم عجیب قانون بنا دیتے ہو، جیسے ہم بھیڑیوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں نا، اسلام بھی کچھ کہے نا تو ہم کہتے ہیں اب اسلام کے اوپر کیسے چلیں جی، اسلام تو کچھ بھی نہیں کرنے دینا نا، جینا بھی تو ہے نا معاشرے میں۔ بہرحال وہ بھی ایسے کہتے اس نبی کو رجم کر دیں گے، مگر ایک نوجوان اس بستی میں سے اٹھتا ہے، اس نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی اور فرمایا کہ یہ نبی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات حق پر ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پھر 27 نمبر آیت تک یہ بتلایا کہ اللہ نے اسے جنت میں کیسے داخلہ عطا کر دیا۔ یعنی وہ اکیلا بھی کٹ جائے نا، نبی کے حق ہوتے ہوئے، نبی کے بارے میں، دعوت کے بارے میں سپورٹ کرتے ہوئے، وہ جنتی انسان ہے۔ لیکن نبی کی مخالفت میں پورا شہر بھی ہوا نا، بے دین ہوا، لا دینیت میں ہوا، اللہ سارا شہر تباہ کر دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کو نہیں فرق پڑتا کہ کون کتنی تعداد میں گیا ہے، اللہ صرف ایمان عقیدہ دیکھتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 33 اور 44 نمبر آیات تک جو باتیں کی ہیں، اللہ کہتے ہیں بنجر زمین اللہ کی نشانی ہے، کیسے پانی اس میں داخل کرتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے، اس میں باغات پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے جوڑا جوڑا پیدا کیے ہیں، مرد یعنی مذکر مؤنث، مین وومینز، اللہ کہتے ہیں یہ جو ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ رات کو اللہ دن سے نکالتا ہے، ان آیات میں اللہ یہ سمجھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی، کس طرح دن رات جدا کرتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اندھیرا کرنا پڑے تو پورے کمرے میں کیا کیا بندوبست کرنے پڑتے ہیں، لائٹ نہ پڑ جائے، اور اگر دن کرنا پڑے کتنی بڑی بڑی لائٹیں لگاتے ہو، دنیا روشن نہیں کر سکتے، تم اللہ کر رہا ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں، یعنی کتنی کتنی منزل، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتے ہوتے پھر کس طرح وہ اپنی تاریخ کو پہنچ جاتا ہے، اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے۔ سورج کس طرح پہلے صبح صبح کم گرم ہوتا ہے، اس کی روشنی کس طرح ہوتی ہے، پھر دن میں جوبن پر ہوتا ہے، شام کو غروب ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اس میں ایک اللہ نے بات اس زمین پر نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا، اس کا بھی کہا کہ وہ بھی نشانی ہے کہ اس میں اللہ نے انسانوں کی نسل کو ہم نے سوار کیا۔ تو یہ 44 نمبر آیات تک اب سورہ یاسین کی یہ بڑی باتیں ہیں جن کو ہم نے فوتگیوں پر پڑھ لیا ہے، جن کو صرف روایتی بخشوانے کے لیے پڑھ لیا۔ قرآن کی فضیلت بڑی ہے، لیکن ایسی باتیں جو ہم کر رہے ہیں سورہ یاسین کے ساتھ، کسی صحیح حدیث میں ایسی بات نہیں ملتی ہے۔ اس کے احکام جو ہے اس کو پڑھیں، یہ اصل دلیل ہے، اور یہ کتاب کے اندر آیات میں موجود باتیں ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کی جو حالت ہوگی نا، جس طرح مجرموں کو اللہ نے الگ الگ کرنا ہے، اللہ ان کو جہنم میں ڈال کر ان کے منہوں پر جس طرح مہر لگائے گا،
اور اللہ کہتے ہیں ان کے اپنے ہاتھ اپنے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ 71 نمبر سے 75 نمبر آیت تک آپ پڑھیں گے، اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی جہنم میں جانا ہی سزا ہے۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ انسان کے اپنے ہاتھ اپنے پاؤں اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، وہ چبائے گا، روکے گا انہیں کہ میرے خلاف نہ بولو، لیکن یہ بتلائیں گے اللہ یہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے اور منہوں پر ان کے مہر لگ جائے گی، یعنی مہر کا مطلب ہے اللہ ان کو بات کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دے گا۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ رو رہے، منا لے، کسی کو عرض کر لے، پھر یہ مارے ہی کھائیں گے، اللہ فرماتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ 65 نمبر آیت تک اس کا تذکرہ تھا، اس سے آگے 71 اور 75 نمبر آیت تک اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے جانور بھی ہیں جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، بعض کا گوشت کھاتے ہو، یعنی سواریوں کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ انسان کو اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی سواری مل جائے نا تو زمین اس کے لیے سب سے بڑی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کہہ لیں اس کے لیے۔ ہمارے پاس گاڑی بھی اچھی ہے، بیویاں اللہ نے ہر کسی کو نیک بنائے، انہیں اچھا ہم سفر دیا ہوتا ہے، رہائش اچھی ہے، سواری اچھی ہے، گھر اچھا ہے، بیوی اچھی، لیکن لوگ اچھے نہیں رہے، لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اور اللہ کہتا ہے گوشت بھی کھاتے ہو، کتنے جانور ایسے ذبح کر کے بناتے ہو، کھاتے ہو، لیکن اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہو، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہو۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا لفظ بولا ہے 77 سے 83 نمبر آیت تک سورہ یاسین کی، جو میں کچھ باتیں بس رکھنا چاہتا ہوں آگے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا، لیکن یہ اپنے رب کے متعلق جھگڑتا ہے، حیثیت ہے اس کی اللہ کے مقابل آنے کی، اللہ سے لا کر، اللہ کے مقابل لا کر ان لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جن کی حیثیت یہ ہے کہ ایک ناپاک، یعنی ایسا ناپاک نہیں بلکہ گندے نطفے سے، یعنی جس کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم ویسٹ واٹر کہتے ہیں جسے، اس گندے نطفے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ اللہ کے مقابل لا کر اللہ کہتے ہیں ایسا کرتا ہے۔ اور یہ سوال کرتا ہے پھر مردہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے دوبارہ، کیسے جو مر کر دوبارہ اٹھنے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے پہلے ایک نطفے سے پیدا کر دیا ہے، اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ ایک قطرے سے بنا سکتا ہے تو جو کن کے فیصلے پر اپنی دنیا کو کھڑا کر کے رکھے ہوئے وہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ انسانوں کو دوبارہ بنانے پر قدرت نہیں رکھتا۔ انسان 8 ارب ہے، کائنات میں ساری مخلوق آتی ہے، زمین و آسمان آتے ہیں، پہاڑ، درخت، یہ سب کچھ، اللہ کہتے ہیں پھر میں انسان نہیں بنا سکتا بس؟ تو یہ ساری باتیں کر کے اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو صرف آرڈر دیتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو ذہنوں سے نکال دو کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اور کیا ہوگا اور کیسے بنے گا۔ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور سارا تمہیں اللہ دکھائے گا۔ اس سے آگے صورت صافات ہے۔ کافر کہتے تھے کہ کوئی شیطان ہے معاذ اللہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 6 نمبر سے 10 نمبر آیات تک آپ پڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں یہ جب سے قرآن کی وحی شروع ہوئی تھی نا تو آسمانوں پر شیاطین کا داخلہ اللہ نے بند کر دیا تھا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آسمان پر نا ستارے ایسے لائٹ سی نظر آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ کے لگ رہا ہے۔ تو قرآن میں جو کواکب اللہ نے کہا ہے نا، یہ جو کواکب ستارے ہیں یہ کیوں لگتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات، وہ شیاطین جو کان لگاتے ہیں نا آسمان کی طرف، آسمان کی خبروں کی طرف، اور کہ فرشتے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کون سی بات آ رہی، تو اللہ ان کو مارتا ان ستاروں کو، اور وہ زمین کی طرف ہی نامراد لٹے جاتے ہیں، وہ آسمانوں کی خبریں نہیں پا سکتے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ شیطان کی خبر ہے جو جاتے ہیں ایسے گھما کر لے آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اسے وحی کرنے والا جبرائیل جس کی ذمہ داری تھی وہ لے کر آتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، قلب پر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کوئی بھی شیطان جو ہے وہ اس قرآن میں اس کی دخل اندازی نہیں، ہم تو اسے آسمانوں کی طرف جانے بھی نہیں دیتے، یہ صرف زمین پر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ ستارہ ٹوٹے دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ شیطان کو مار رہا ہے، جنات کو، ابلیس کو مار رہا ہے کہ یہ اللہ کے کاموں میں، فرشتوں کی باتوں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کان لگائیں، بندے اس ٹائم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، جہالت دیکھیں انسانوں کی۔ یہ کوئی ایسا طریقہ اسلام میں نہیں ہے جی اس ٹائم جو دعا مانگیں قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے بارش کے وقت، بارش ہو رہی ہو، اذان کے بعد نماز کے دورانیے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ پہر جو اللہ نے جو بتلایا نا دعاؤں کی قبولیت کے، وہ ہے، اس میں نہیں ہے بات یہ ستاروں والی میں۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن جیسی عظیم کتاب شیاطین کے لانے کی بس کی بات بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، شیطان قرآن کہاں سے بنا سکتے ہیں؟ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کلیئر کر. اس سے آگے اللہ نے توحید کی دعوت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا تذکرہ کیا، یعنی 83 نمبر سے 111 نمبر آیات سورۃ صافات کی جو مین ہے. باقی اس میں اللہ نے اور بھی بڑی باتیں کی ہیں. اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کے بیٹے کا تذکرہ کیا. یہ پورا واقعہ، اس میں کچھ باتیں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ان آیات میں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. یہ بیٹے اور باپ کا جو واقعہ ہے نا، اس عمر کی بات ہے جب بندہ مرغی پر بھی چھری چلائے نا تو ہاتھ کامتا ہے بڑھاپے میں، اور بیٹا بھی اکیلا ہو اور خدمت دعوت کے میدان میں ضرورت بھی ہو، بیویوں کو ماؤں کو ضرورت ہے، لیکن چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ کہتے ہیں فلما بلغ معه السعي، جب وہ جوانی کی طرف یعنی اپنا قد نکالنے لگا تو کہا انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں میرے بیٹے. امتحان تھا. اللہ کی قسم ہمیں تو اللہ کہتے ہیں نا بچوں کو ڈانٹ کر مسجد لے جاؤ، ہم پھر بھی نہیں مارتے. او اولاد ہے یار، پیار آ جاتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا آزمایا کہ چھری چلانی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے یہ واقعہ جب بیان کیا نا، میں پڑھتا ہوں تو دل حیران ہوتا ہے کہ کیسے وہ باپ نے بیٹے کو لٹایا ہوگا. اور وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا اور اللہ کا نام لے کر چھری چلانے لگے تو رب نے آسمانوں سے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. چھری نہ چلا. جنت سے مینڈا آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ذبح کر. شریعت چلی گئی ابراہیم علیہ السلام کی. امت محمدیہ کو اللہ نے حکم دیا ان سے کہیں قربانی ذبح کریں، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کریں، اور یہ سنت ابراہیمی ہے. یعنی اللہ اگر آزماتا ہے نا تو اللہ قربانیاں ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ نے یہاں یہ سمجھایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دلاسا دے رہے تھے مکی دور میں کہ میرے نبی یہ ابراہیم بھی تو تیرا بھائی تھا نا، تیرے بڑوں میں سے جد الانبیاء ہیں، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، آپ پر تو اس سے دشمن کی لڑائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی سے یہ باتیں کر کے یہ ساری یہاں ان آیات تک 111 نمبر تک یہ بات کر رہے ہیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا. 139 148 نمبر آیات پڑھیں گے آپ. مین جو واقعہ اس میں یونس علیہ السلام کا ہے. یونس نبی اللہ کے وہ نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، معروف ہیں. ہمارے لوگوں کو ان کی وجہ بھی نہیں پتہ ہوتی، نوجوانوں کو. انہوں نے قوم کو بڑا ڈرایا کہ اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ نہ کرو. قوم نے نا ہٹ دھرمی کی اور ہر وقت انکار کرتے رہے، نہیں نہیں نہیں. اللہ نے کہا عذاب اترے گا ان پر، اور یونس علیہ السلام نے بھی عذاب کا کہہ کر انہیں یعنی کہا کہ الٹیمیٹم ہے تمہیں 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، اور وہاں سے خود نکل گئے اللہ کی اجازت کے بغیر. عذاب اللہ نے بھیجا، یعنی اس کو بھی شروع کیا، ظاہر کیا اللہ نے. قوم ساری سجدے میں گر گئی اور ان کو نظر آ گیا اللہ کی پکڑ آ رہی. انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. لیکن یونس نبی بستی چھوڑ گئے تھے. علماء جو اللہ کے دین کی دعوت اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں نا، مجھے بھی بڑے لوگ برا بلا کہتے ہیں، ایسے ایسے کامنٹس ہوتے ہیں، ایسے ایسے میسیج آتے ہیں، پرسنل گالیاں دیتے ہیں. کس وجہ سے کہ آپ حدیث کو آج پیش کر رہے ہیں، ہم نے تو پہلی بار سنا ہے، ہم تو اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کر رہے تھے، پھر برا بلا کہتے ہیں آگے سے. حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ صرف قرآن اور حدیث کی بات کی جائے. میری ذاتی کوئی دعوت تھوڑی، میری کیا حیثیت ہے، حیثیت اللہ کے دین کی ہے. ہم تو کسی بہانے سے بخشے جائیں اور اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم تو گناہ گار انسان ہیں. بہرحال وہ یونس علیہ السلام نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے قوم کو معاف کر دیا. یونس علیہ السلام کو اللہ نے اس بات پر پکڑ کر لی. کشتی میں جا رہے تھے تو طوفان آ گیا، کشتی میں لوگ زیادہ تھے. مشورہ ہوا کہ جی کچھ لوگوں کو 1/3 دریا میں گرا دیے جائیں بندے، تاکہ باقی بچ جائیں. انہوں نے کرا ڈالا، پرچیاں ڈالیں، نام یونس علیہ السلام کا نکل آیا. انہوں نے اٹھا کر سمندر کی تہوں میں پھینک دیا. اللہ نے مچھلی کو بھیجا اور مچھلی پورے کا پورا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے گئی. ہضم نہیں کیا اس نے، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. اندھیروں میں اللہ نے رکھا یونس علیہ السلام. پھر اتنی زیادہ یعنی کیفیت ایسی حالت میں پھر اس نبی نے بھی اللہ کو وہ آواز دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اگر تو نے میری بخشش نہ کی تو اللہ میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو. اللہ نے پھر مچھلی کو حکم دیا کہ کنارے پر اگل دے یونس علیہ السلام کو، یہ اللہ ہے. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پڑھی. سورۃ صافات میں آپ پڑھ لیں گے. اس سے آگے سورۃ صاد ہے. سورۃ صاد مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت آزمائش تھی، یعنی تکالیف کے ان چیزوں میں گھرے ہوئے تھے جو مکہ والے ظلم کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انبیاء کا تذکرہ کیا، یعنی ان کی آزمائشوں کا، کہ میرا نبی یاد رکھے کہ ان سے پہلے لوگ بھی ایسے آزمائے گئے تھے پیغمبر، جن میں قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم فرعون ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، اور آئکہ والوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا.
لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میرے نبی، نبیوں نے تکلیفیں سہی ہیں، موسیٰ نے برداشت کیا سارا کچھ، لوط علیہ السلام نے کیا، عیسیٰ نے کیا، موسیٰ نے کیا، سب نے کیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، لیکن تیرے رب نے ان قوموں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو اپنی فکر ان چیزوں سے نکل جا کے، یہ کیا، جس طرح کافر کہتے ہیں ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی غالب رہیں گے، غالب رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ اللہ آزمائش اور امتحان دیکھتا ہے کون کس میں ڈٹا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھایا کہ وہ کس طرح کے معاملات تھے، اور ان کے نبیوں کے اللہ نے کس طرح کے رویے اور چیزوں کے باوجود اللہ ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو 12 سے 15 نمبر آیات تک ان نبیوں کے نام اور چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آگے اس صورت میں 23 اور 25 نمبر آیات تک داؤد علیہ السلام کو اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جیسے وہ 2 فرشتے آئے تھے نا، یعنی ان کے دروازے کو گزر کر آنا تھا، لیکن وہ دیوار پھلانگ کر آئے، اور اچانک بندہ دیوار پھلانگ کر آپ کے کمرے میں عبادت گاہ جہاں وہ عبادت کرتے داخل ہو جائے، آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، تو ہمیں کیسے ڈر پیدا ہوتا، کون آ گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ڈر گئے۔ پہلی گستاخی ان کی یہ تھی، دیوار پھلانگ کر۔ دوسروں نے آ کر کہا کہ خیانت نہ کرنا، یعنی انصاف کرنا ہمارے فیصلے میں، غلط بیانی نہ کرنا۔ یہ بھی گستاخی، کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا نا تو وہ مروا دیتا، انہیں قتل کروا دیتا، گستاخی ہے۔ لیکن نبی تھے، صبر کیا، استقامت اختیار کی، اور انہوں نے ان کو جواب دیا جو انہوں نے سوال کیا۔ تو داؤد علیہ السلام کو پھر پتہ چل گیا تھا بعد میں کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، آزمائش لے رہا ہے، تو فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ ان آیات میں پڑھیں گے اللہ سے معافی مانگ کر کہ اللہ میری اس آزمائش میں، اس گھڑی میں مجھے ناکام نہ کر، بلکہ میں کوشش کروں گا مجھے کامیاب فرما۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 35 سے 39 نمبر آیت تک فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، پھر ان کی بھی آزمائش ہوئی، اس نبی کی بھی آزمائش ہوئی، انہوں نے توبہ کیا اور استغفار کیا۔ یہ جو نبی تھے نا داؤد علیہ السلام، جو ان کے والد بھی تھے سلیمان کے، یہ خود کماتے تھے، یہ بادشاہ ایسا تھا، ریاست میں بادشاہ والی ذمہ داری بھی ہے، کماتا خود تھا، اپنی مزدوری محنت کرتے تھے جو کام کرتے تھے۔ علماء بھی آج کریں تو مسئلہ یہ ہے، کام کریں تو کہتے ہیں ان کو دنیا کی لالچ ہے، نہ کریں تو کہتے ہیں بھوکے مر رہے ہیں۔ تو میں نصیحت کروں گا علماء کو، جو مجھے اگر کوئی سن رہا ہے، کوشش کریں روزگار اپنا خود پیدا کریں، دین کے کام جتنے ہیں محنت سے کریں، لوگوں سے جو معاونین ہیں ان سے جڑیں، کام کی طرف لے کر آئیں، اپنی زندگی صحیح سٹیبل کریں، اپنی زندگی میں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اور میں تجربہ بتلا رہا ہوں ذاتی کہ اللہ کی قسم پھر اللہ دماغ کو کھول دیتا ہے، اور جو لوگ تنگ ہو کر ایسے محدود رہتے ہیں نا، تو آپ کسی نبی کو پڑھ لیں، کسی صحابی کو پڑھ لیں، وہ ان ٹینشنوں میں نہیں رہتے تھے، ہم ان ٹینشنوں میں ہے، دین کی دعوت ہماری کم ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہاں ان 2 نبیوں کا تذکرہ کیا 39 نمبر آیت تک۔ اس سے آگے اللہ نے ایک اس پیغمبر کی بات کی 44 نمبر آیت تک پڑھیں گے آپ، 41 سے لے کر سورۃ صاد میں ایوب علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں میں نے آزمایا بیماری دے کر۔ ہماری بیماری تکلیفیں چند دن کی ہوتی ہیں، پھر بھی نہ شکرے ہوتے ہیں اور موت نظر آتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک اللہ نے آزمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جسم میں کیڑے، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فالج تھا جسم پر، صرف سر جو ہے وہ صحیح تھا، جسم ہاتھ پاؤں اس طرح ہو گئے کام نہیں کرتے تھے، مزدوری کیا کرنی اس نے، اس کا جسم کام نہیں کرتا، اس نے کیا دعوت دینی، ساری بیویاں چھوڑ گئی، مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، ایک بیوی رہ گئی تھی۔ وفادار ایک بھی ہو تو بڑی ہوتی ہے، بغیر وفا کے 10 رشتے بھی ہونا، تعلق ہوں، وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ وفادار بھائی ہو، سگا ایک بھی ہو، ساری دنیا پہ بھاری ہوتا ہے۔ وفادار دوست ہو، ایک ہو، سارے غم بانٹ دیتا ہے۔ ایک بندہ نسلی مل جائے کسی ریاست کو، ساری ریاست کا وہ نقشہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیوی دی، انہوں نے کس طرح پھر صبر کیا، اور کس طرح اللہ نے دوبارہ ان کو صحت دی، گھر میں سونے کے سکوں کی بارش ہوئی، چہرہ خوش بہار، جوانیاں لوٹ آئیں، یہ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ یہ ساری باتیں اپنے نبی کو صورت میں کر کے حوصلہ دے رہے تھے، گھبرانا نہیں ہے، تکلیفیں ملیں گی میرے نبی، پریشان نہیں ہونا۔ اس سے آگے سورۃ زمر ہے، اللہ اکبر، اسی بارے کی آخری سورت جو کچھ حصہ ہے۔ عرب کے مشرک جو ہے وہ اپنے معبودوں کو مقصود بالذات یعنی وہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں اپنے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ یہ سورۃ زمر کی 1 سے 3 نمبر آیت تک آپ پڑھیں گے۔ شروع میں ہی وسیلہ پکڑنا، وسیلہ اللہ کے ناموں کا ہے، آپ کے نیک اعمال کا ہے۔ یہ لوگوں کے وسیلے بنانے، اس بابے کے صدقے، انہاں وڈیاں کے صدقے، حسین کے صدقے، فاطمہ کے صدقے، نبی کے صدقے، یہ صدقہ نبی نے نہیں سکھایا ہے، یہ راستہ اسلام نے نہیں دیا ہمیں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو واضح کیا، پڑھیں قرآن میں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ یہ عرب کے مشرک ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ ہے، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے، ان بتوں، یہ تو وسیلہ ہے، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ آگے کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں نے یہ عقیدہ نہیں بنانا، ہمارا اللہ ڈٹ سنتا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں کون سی آیتیں پڑھوں اللہ کے قریب ہونے کی؟ شارک سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل کی بات سنتا ہے، ابھی تو بولے بھی نہ زبان سے وہ سنتا ہے۔
پھر لوگوں کو وسیلے چاہیے، لوگوں کو رابطے چاہیے نا کہیں سنانے کے لیے، معاذ اللہ۔ اس آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا۔ یہ 5 سے 6 نمبر آیات میں اللہ نے آسمان کو جس طرح تخلیق کیا، سورج اور چاند کو اللہ نے کیسے مسخر کیا، اور اس میں اللہ نے تم نے ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ایک باپ آگے کتنی اولاد ہوتی ہے، جانوروں میں تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری ماؤں کے رحم میں پیٹ میں کتنے اندھیروں میں اللہ نے پالا، اور اللہ کہتے تم سارا کچھ دیکھتے ہو کہ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، تم اللہ کو چھوڑ کر بھٹک رہے ہو ادھر ادھر، جو تمہارے لیے اتنا کچھ کریٹ کر رہا ہے، دن رات لاتا ہے، سانسیں دیتا ہے، تمہارے قدم چلاتا ہے، صحت دیتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے دنیا میں تمہیں اولادیں دے رہا ہے، ہر چیز اللہ دے رہا ہے، جس کی رحمت ہر وقت جڑی ہوئی ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات، اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 10 نمبر آیات تک 7 اور 8 9 10 اللہ کہتا ہے بندوں کو شکر کرنا چاہیے اللہ کا، اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، اور ناشکری کو اللہ ناپسند کرتا ہے، یعنی جو مرضی حالات ہیں، فی کل حال ثم یقول الحمدللہ، ہر حال میں زبان سے کہنا چاہیے الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو جس حال میں رکھے جتنا دے۔ اس سے آگے اللہ نے مسلمانوں کو ہجرت کی جو اجازت دی نا، سورہ زمر کی 10 نمبر آیت میں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہجرت کر جاؤ، ہجرت کا اجر بڑا ہے، ہجرت کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے، دکانیں نہیں چلتی نا کاروبار کی، تو ہجرت کا وہاں پر بھی حکم ہے، سامان چکو کتے اور اللہ پر رزق بڑھا دے گا، ادھر ہی پڑے 5 10 سال ضائع کر دیتے ہیں، جوانی گزار دیتے ہیں، محنت کریں، ایک سے دوسرے کی طرف ہجرت کریں، تکلیف ہے، دین پر عمل نہیں ہوتا، وہاں سے بھی ہجرت کر جائیں۔ تو ہجرت جو ہے نا اس کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس آگے 17 اور 18 نمبر یعنی آخری باتیں کروں اس صورت کی، جو لوگ بت پرستی سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہی تو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ کی بات سننا اور اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کو جاننا اور بات ہے، اللہ کو ماننا اور بات ہے، یعنی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننا یہ بڑی بات ہے، مانتے سارے، نام ہی منو من والے گا، اللہ کی ماننا یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ اللہ نے کہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو کبھی تفصیلاً بھی بات کریں گے، کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سے وقت میں آپ لوگوں سے تذکرہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔